دنیا کی سب سے مہنگی ترین اور سب سے زیادہ عالیشان وہ پارٹی جس نے فضول خرچی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ اس جیسی پارٹی نہ ہی پہلے کبھی کی گئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد کسی کی ہمت ہوئی۔ اس میں دنیا بھر کے بہترین ریسٹورانٹس کے کھانے، سینکڑوں طرح کی ڈرنکس اور انٹرٹینمنٹ کے لیے دنیا بھر سے مہنگے ترین سنگرز اور ایکٹریسز کو بلایا گیا تھا۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس پارٹی میں دنیا کے 65 کنٹریز کے ہیڈ آف سٹیٹس، شہنشاہوں سے لے کر بادشاہوں، شہزادوں سے لے کر شہزادیوں اور بڑے بڑے بزنس ٹائکونز کو بھی ایز اے گیسٹ انوائٹ کیا گیا تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ دنیا کی مہنگی ترین یہ پارٹی کسی 5 سٹار یا 7 سٹار ہوٹل میں نہیں بلکہ یہ ایک ریگستان میں کی گئی تھی، اور اس 3 دن کی پارٹی کے لیے صحرا کو 7 سٹار ہوٹل میں بدل دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ تھی یہ مقبرہ۔ دنیا نے اس جیسی پارٹی نہ تو پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ ہی اس کے بعد، اور یہ پارٹی نہ تو کسی عرب شہزادے نے کی تھی اور نہ ہی برٹش رائل فیملی نے، بلکہ یہ پارٹی ایران کے کنگ شاہ محمد رضا پہلوی نے کی تھی پرشین امپائر کے 2500 سال مکمل ہونے پر، اور اس پارٹی کی قیمت ایک پوری بادشاہت کو لے ڈوبی۔ تلاش قدیم کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، 20ویں صدی میں جہاں ایران کی عام عوام غربت میں لائف گزار رہے تھے تو وہیں 1950s میں ایران کے رولر شاہ محمد رضا پہلوی کا نام دنیا کے امیر ترین انسانوں کی ٹاپ لسٹ پر آتا تھا۔ شاہ محمد رضا پہلوی کو کنگ آف دا کنگز بھی کہا جاتا تھا اور اسے ایران کی گورنمنٹ میں سب سے زیادہ طاقتور آدمی مانا جاتا تھا۔ اس کے پاس اتنے اختیارات تھے کہ وہ چند منٹ میں پرائم منسٹر کو ڈسمس کر سکتا تھا اور کسی بھی وقت پارلیمنٹ کو بھی ڈیزالو کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کا سپریم کمانڈر بھی تھا۔ ویسے تو شاہ سوئٹزرلینڈ سے پڑھ کر آیا تھا اور مغربی کلچر کا بہت بڑا حامی تھا، لیکن صرف باتوں کی حد تک، کیونکہ شاہ محمد اپنے خلاف اٹھنے والی ایک بھی آواز برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک سیکرٹ فورس بنا رکھی تھی جو لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر غائب کر دیتی تھی اور راتوں رات ان کو پھانسی پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ اپنی ساری زندگی عیش و آرام دیکھنے والا شاہ محمد کافی زیادہ ماڈرن بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ خود تو دنیا کا امیر ترین انسان تھا، لیکن اس کی کنٹری ایران کی حالت کافی خراب تھی۔ لوگوں کے پاس نہ تو کاروبار تھا اور نہ ہی وہ 2 وقت کا کھانا افورڈ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ نہ تو پینے کو صاف پانی تھا اور نہ ہی میڈیکل اور ایجوکیشن جیسی بیسک فیسلٹیز تھی۔ اس کے باوجود کوئی بھی شاہ کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ایک طرف تو ایران کی عوام بھوک اور مصیبتوں میں زندگی گزار رہے تھے تو دوسری طرف شاہ محمد رضا پہلوی دنیا کے سامنے ایران کا اچھا امیج دکھانے کے لیے ایک عالیشان پارٹی کا پلان بنا چکے تھے۔ اس پارٹی کے لیے دنیا کے 65 کنٹریز کے پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، شیخ، کنگ، سلطان اور بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو 1 سال پہلے ہی انوائٹ کر دیا گیا تھا۔ شاہ کا خیال تھا کہ اس پارٹی کی وجہ سے ایران کا گلوبل امیج اچھا دکھائی دے گا، لیکن شاہ محمد رضا کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی پارٹی اس کی بادشاہت نکل لے گی۔ کیونکہ اب شاہ دنیا کو اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا تو یہی وجہ تھی صرف 3 دن کی پارٹی کے لیے 1 سال پہلے سے تیاریاں شروع کر دی گئی تھی۔ تمام مہمانوں کو انویٹیشنز بھیج دیے گئے تھے اور ایک اسپیشل ٹیم بنائی گئی جس نے یہ سارا کام مکمل کرنا تھا۔ کیونکہ یہ پارٹی پرشین امپائر کے قیام کے 2500 سال مکمل ہونے پر دی جا رہی تھی، تو اسی وجہ سے اسے ریگستان کے بیچوں بیچ پرشین کنگ سائرس I کے مقبرے کے قریب پلان کیا گیا تھا۔ جب یہ بات دنیا بھر کے میڈیا کے سامنے آئی کہ شاہ 65 کنٹریز سے آنے والے مہمانوں کو اس ریگستان میں سٹے کروائیں گے تو یہ بات کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہ ریگستان گرمی، دھول مٹی اور طرح طرح کے کیڑے مکوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ شاہ اپنے پیسے کی نمائش کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا تو اسی وجہ سے اس پلان پر کام شروع کر دیا گیا۔ سب سے پہلے اس ریگستان کے سینکڑوں کلومیٹر تک کیمیکل ڈلوا کر سب زہریلے کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھوؤں کو مار دیا گیا۔
اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں ایک رائل ولیج بنایا جائے گا اور اس ولیج میں پلاسٹک سے تیار کردہ سینکڑوں خیمے لگائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس ریگستان میں زرخیز مٹی ڈلوائی گئی تاکہ اس رائل ولیج میں ایک گارڈن بھی بنایا جائے۔ اس گارڈن کے لیے مختلف کنٹریز سے کئی ہزار پودے امپورٹ کیے گئے، جن میں سینکڑوں ورائٹیز شامل تھی۔ چند مہینے میں یہ گارڈن تیار ہو گیا اور اس میں پھول کھلتے دکھائی دینے لگے، لیکن اس تپتے صحرا کی وجہ سے اس میں پرندے نہیں تھے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شاہ محمد رضا نے یورپ سے 80,000 سانگ برڈز اور سپیروز کو امپورٹ کیا اور ایران آنے کے بعد ان تمام پرندوں کو اس گارڈن میں چھوڑ دیا گیا۔ اس ریگستان میں مہمانوں کے رہنے کے لیے فرانس کی ایک کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا، جنہوں نے یہاں ایئر کنڈیشن لگژری سویٹ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ ہر ایک سویٹ میں 2 بیڈ رومز، ان کے ساتھ اٹیچ باتھ رومز، سٹنگ روم اور ایک کچن بنایا گیا تھا، اور یہ پلان کیا گیا کہ ہر سویٹ کے ساتھ 5 شیف اور 20 سرونٹ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیں گے۔ ان لگژری خیموں کو پیرس کی ایک فیکٹری میں بنایا گیا تھا اور پھر کارگو پلین کی مدد سے ایران کے اس ریگستان میں لا کر اسمبل کیا گیا۔ چند مہینوں میں یہ تمام خیمے کئی ایکڑز پر اسمبل کر دیے گئے۔ جو زمین چند مہینے پہلے صرف تپتا ہوا ریگستان تھا، وہاں اب گارڈن، گولف کورس اور ایئر کنڈیشن لگژری سویٹ بنا دیے گئے تھے، اور یہاں اب پرندوں کی سریلی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ کیونکہ ریگستان کے اس حصے تک آنا کافی مشکل تھا اور روڈ بھی نہیں تھی، تو شاہ نے ایئرپورٹ سے 50 کلومیٹر دور اس جگہ تک ایک نئی ہائی وے تعمیر کروا دی، تاکہ باہر سے آنے والا قیمتی سامان آسانی سے پہنچایا جا سکے اور مہمانوں کو بھی آنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اس ایونٹ میں کھانے کا کانٹریکٹ دنیا کے مہنگے ترین ایک فرانس بیس فوڈ چین سے کیا گیا۔ اس ڈیل کی وجہ سے اس ریسٹورینٹ نے اپنی تمام برانچز کو پورے 15 دن کے لیے بند رکھا اور اپنے سارے شیف، ویٹرز اور اپنے کوکنگ ایکوپمنٹس کو پارٹی سے 1 ہفتہ پہلے اس لوکیشن پر بھیج دیا۔ اس کے علاوہ کھانے میں استعمال ہونے والی ہر چیز فرانس سے منگوائی گئی، اور صرف کھانے کا سامان جس کا وزن 18 ٹن سے بھی زیادہ تھا، یعنی 18,000 کلو گرام۔ اس پارٹی میں ہر وہ کھانا دیا گیا تھا جو دنیا کے تمام ریسٹورانٹس میں سرو کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی مہنگی ترین ڈرنکس، وائن اور بیئر منگوائی گئی، جس کی کوانٹٹی لگ بھگ 15 ٹن تھی۔ دوستو، اب اس ایونٹ میں چند دن رہ گئے تھے اور آنے والے مہمانوں کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے جانے تھے، کیونکہ دنیا بھر کے میڈیا کی نظریں بھی اس ایونٹ پر ٹکی تھی اور ایران میں بھی اس پارٹی کو لے کر بڑا غصہ پایا جاتا تھا۔ ایک طرف پارٹی کی تیاریاں عروج پر تھی تو دوسری طرف لوگ 2 وقت کے کھانے سے بھی پریشان تھے۔ اسی وجہ سے اب ایران کے لوگ آواز اٹھانا شروع ہو چکے تھے۔ اس ایونٹ کو سیکیور کرنے کے لیے 65,000 ملٹری کے جوانوں کو ڈپلوائے کیا گیا، جنہوں نے جگہ جگہ چیک پوسٹ بنا رکھی تھی۔ دوسری طرف جو لوگ اس پارٹی کے خلاف بول رہے تھے، ان کو اریسٹ کر کے حوالات میں ڈال دیا گیا اور پورے ایران میں ایمرجنسی لگا دی گئی۔ اب دن تھا 12 اکتوبر 1971، جس کے لیے اتنا تام جھام کیا گیا تھا، اور یہ اس شاہانہ پارٹی کا پہلا دن تھا۔ اس پارٹی میں شریک ہونے کے لیے مہمان آنا شروع ہو چکے تھے اور ایئرپورٹ پر سب مہمانوں کے جہاز لینڈ کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد 250 بلٹ پروف لیموزین گاڑیوں کے قافلے میں تمام مہمانوں کو اس رائل ولیج میں لایا گیا۔ یہ تمام بلٹ پروف گاڑیاں بھی اسی پارٹی کے لیے منگوائی گئی تھی۔ دوستو، تمام 65 کنٹریز کے مہمان آ چکے تھے، جن میں پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، شیخ اور کنگ اور ان کی فیملیز اور بچے بھی ساتھ تھے۔ ایران کے اس ریگستان میں جہاں زہریلے جانور پائے جاتے تھے، وہاں اب دنیا بھر کے کنگز، کوئینز، پرنسز اور پرنس ٹہل رہے تھے۔ شاہ محمد رضا پہلوی نے تمام مہمانوں کا بھرپور استقبال کیا اور پھر 3 دن اس ریگستان میں رنگا رنگ محفلیں سجائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر مہمان کی فرمائش پر اس کے فیورٹ کھانے دیے گئے اور طرح طرح کی ڈرنکس بھی دی گئی۔ اس ایونٹ کو دنیا بھر کے میڈیا نے کوریج دی، جس کی وجہ سے شاہ کی خوب تعریف ہوئی۔
एक अंदाजे के मुताबिक इस इवेंट पर $1 बिलियन खर्च किया गया, जो पाकिस्तानी करेंसी में 300 अरब रुपए और इंडियन करेंसी में लगभग 84 अरब के करीब बनता है। जैसे ही ये इवेंट खत्म हुआ तो ईरान के लोगों का गुस्सा भी बढ़ता गया। आखिर 6 साल के अंदर ईरान में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हीरो से जीरो बना दिया। 11 फरवरी 1979 को शाह मोहम्मद रजा पहलवी को भगा दिया गया और आयतुल्लाह खमीनी को सुप्रीम लीडर बनाया गया। शाह मोहम्मद रजा पहलवी ईरान से फरार हुआ और इजिप्ट जा पहुंचा था और फिर 27 जुलाई 1980 को वफात पा गया। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में इस पार्टी को आज भी दुनिया की सबसे महंगी तरीन पार्टी माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।